نہیں پڑھانا، یہ قانون اتر آیا، عمر فاروق کی زبان سے نکلا یہ کیا ہو رہا ہے، اس منافق کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، میرے اللہ نے قرآن اتار دیا۔ عمر فاروق بدر کی لڑائی میں شامل ہیں اور قیدی آئے، 70 قیدی آئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائے لے رہے ہیں سب سے کیا کرنا چاہیے۔ ان قیدیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی قیدیوں میں آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بھی قیدیوں میں آئے، اور عمر فاروق کے ماموں بھی قیدیوں میں آئے، باقی بھی کسی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہ قیدیوں میں آیا۔ یہ وہی بدر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو باندھا گیا نا رات کو مسجد نبوی میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یوں ٹہل رہے ہیں دائیں کبھی بائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ سے چچا عباس کی کراہیں نہیں سنی جا سکتی، رسیاں بڑی زور سے باندھی گئی تھیں اور وہ کرا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے یہ سنی نہیں جا رہی یہ چیخیں، یہ آوازیں۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان رسیوں سے ان کے ہاتھوں کو آزاد کر دیا۔ یہ وہی بدر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہار آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ فدیے میں آیا ایک ہار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آپ رونے لگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گھر والا آپ کا داماد بھی قیدیوں میں ہے، اور آپ ہار کو دیکھ کے رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا معاملہ، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ ہار ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ مجھے وہ ہار اور سارا منظر یاد آ گیا، اگر تم کہو تو میں اس کو واپس کر دوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ راضی ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو واپس کر دیا، اور اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 ساتھیوں سے مشاورت کی، اور سب کی رائے عجیب و غریب۔ ابو بکر صدیق کی رائے یہ تھی ان سے فدیہ لے لیا جائے قیدیوں سے اور ان کو آزاد کر دیا جائے، جو پڑھانے والا ہے وہ کسی کو پڑھا دے تو پھر آزادی دے دی جائے۔ عمر فاروق جذباتی کیفیت، لیکن اسلام کے لیے اندر کوئی اپنی دشمنی نہیں۔ عمر فاروق نے کہا اللہ کے پیغمبر میری رائے یہ ہے ہر ایک کا رشتہ دار اس کے حوالے کر دیا جائے، میرا رشتہ دار سب سے پہلے میرے حوالے کیا جائے اور میں اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑاؤں، میرا ماموں میرے حوالے، جس کا بھائی ہے اس کے حوالے، اور ان کی گردنیں اڑے، کیونکہ یہ کفر کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی گردنیں اڑیں گی تو باقی لوگ سارے ٹھیک ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے، کوئی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ رائے آئی۔ اب رشتہ داریاں تو تھیں، خون تو تھا، سب کہنے لگے عمر کی رائے بڑی سخت رائے ہے، نرمی ہونی چاہیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نرمی پہ کر دیا، قیدیوں کو یہ فدیہ دے دے تو آزاد کر دیا جائے۔ قرآن اتر آیا، اللہ کا قرآن اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ قرآن یہ اتر آیا، نبی کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی آئیں اور وہ ان کے خون سے زمین کو سیراب نہ کریں۔ اور آگے بڑی سخت بات، تریدون عرض الدنیا، تم سب دنیا کے سامان کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ اور آگے کہا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ کا حکم پہلے آ چکا ہوتا، پھر جو تم نے فدیہ لیا ہے اس کے بعد تم فدیہ لیتے تو پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا۔ یہ حکم آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، عذاب بہت ہی قریب آ گیا تھا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے ٹال دیا اور آپ نے اس موقع پہ فرمایا اگر عذاب آ جاتا سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا، کیونکہ عمر کی جو رائے تھی وہ اللہ نے پسند کی ہے کہ قیدیوں کو ہر ایک کے حوالے کر دیا جائے اور وہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ عمر فاروق کی زبان سے نکلا، میرے اللہ نے قرآن بنا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر آیا، حتیٰ کہ عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں فتح مکہ کے بعد، آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے مقام ابراہیم جہاں ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے نماز ادا کی، نوافل ادا کیے اس جگہ پر، اور عمر فاروق کہہ رہے ہیں کاش یہ ہمارے لیے مصلی بن جائے۔ یہ بات نکلی، ادھر قرآن اتر آیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ عمر کی زبان سے نکلا، میرے اللہ نے قرآن بنا دیا، مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا۔ اب عمرہ کرنے والا جب تک 2 رکعتیں ادا نہیں کرے گا عمرے کی تکمیل نہیں ہوگی۔ عمر کی زبان سے نکلا، میرے اللہ نے قرآن بنا دیا۔ عمر تو وہ آدمی ہے جو زبان سے کوئی چیز نکلتی میرے اللہ قرآن اتارتا۔ عمر فاروق نے دیکھا منافقین مسلمان عورتوں کو چھیڑتے ہیں اور گندی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے جلالی انداز میں اللہ کے پیغمبر کوئی حکم ایسا ہونا چاہیے ہماری عورتیں باپردہ ہو جائیں، ان منافقین کی نظریں ہماری عورتوں پہ نہ پڑیں۔ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے اور دل سے بڑے دکھیا تھے، یہ کیا معاملہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تک کوئی آرڈر نہیں آیا، ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا، میں اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں بول سکتا۔ عمر فاروق
یہی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے پیغمبر کچھ ہونا چاہیے، کچھ پردے کا بندوبست ہونا چاہیے، کچھ حکم تو ہونا چاہیے، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پردے کے احکامات اترنا شروع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتری سورہ احزاب کی 22ویں پارے میں، فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ عمر کی زبان سے پردے کی بات نکلی، میرے اللہ نے حکم اتارا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لأزواجك، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے۔ بات آگے بڑی سخت ہے، کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبی، بات بڑی سخت ہے، لڑائی نہ ہو جائے، گھر سے کہیں نکلنا نہ پڑ جائے، کہاں ان سے کہہ دیجئے بڑی بڑی چادریں اڑا کر کیا پردے کا اہتمام کیا کریں، کہ ان سے بیویوں سے یہاں ہی ساری بات پوری ہو گئی تھی۔ نبی کی بیویاں سب کی کیا ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ماں جیسا عمل کرے گی، نبی کی گھر والی ہے، ہم بھی ویسا ہی عمل کریں گے۔ یہاں تو بات مکمل ہو گئی تھی، لیکن آگے بھی بات مکمل ہو گئی، وبناتک، بیٹیوں سے کہہ دیجیے۔ نبی کی تو ساری جتنی نسل ہے وہ سب بیٹے اور بیٹیاں ہی ہیں، یہاں بھی بات مکمل ہو گئی، لیکن پتا تھا 14 صدیاں بعد کوئی آئے گا، تماشے کرے گا اور کہے گا پردے کا حکم نہیں آیا، اس لیے کہا ونساء المؤمنین، مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے۔ ہاں، جو مومنوں کی عورتیں ہیں، مومنہ ہیں، وہ تو اس حکم کو مانیں گی، اور جو مومنہ نہیں ہیں وہ تعویلیں کریں گی۔ اور جی پردہ سے کدا ہوندا ہے؟ پردہ کدا ہوندا ہے؟ ہاں، پردہ تے دل دا ہوندا ہے، پردہ تے اکھاں دا ہوندا ہے۔ یہ برقے پان دی کادی لوڑ پہ گئی ہے؟ او جی قرآن میں تو حکم ہی کوئی نہیں۔ ہاں، قرآن کو تو اس نظر سے پڑھ جس نظر سے صحابہ نے پڑھا تھا، اس نظر سے پڑھ جس نظر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، اور جس نظر سے آپ نے حکامات دیے تھے اس نظر سے پڑھ، پھر سمجھ آئے گی قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، کیا بات کہنی ہے ان سے؟ بڑی بڑی چادریں اوڑا کریں، کہیں منافقوں کی نظریں ان پہ نہ پڑ جائیں، اور نظریں چیرتی ہوئی کہیں ان کے لباس پہ نہ پڑ جائیں۔ اور ادھر ہم مسلمان ہیں، اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور ادھر پردے کی بات گھر میں ہو جائے پھر خیر نہیں ہوتی اس کی جس بیچارے نے بات کر دی ہے۔ ہر آنے والا نیا فیشن وہ ہماری عورتوں کا زیب و زینت بنتا ہے، کبھی کپڑے اونچے ہو جاتے ہیں، کبھی کپڑے نیچے ہو جاتے ہیں۔ مردوں کو کیا کہا؟ شلواروں کو کیا رکھو؟ گھٹنوں سے، ٹخنوں سے اوپر۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ نیچے۔ اور عورتوں کو نیچے رکھنا ہے، وہ کیا؟ اوپر۔ یہ عجیب منطق ہے، عجیب مزاج بن گیا قوم کا۔ جہاں خواہش آئی اپنا دل کیا، طبیعت کی، کہا یہی اسلام۔ جہاں جھنڈا دیکھا،
جہاں ڈھیری دیکھی گر کے کہا یہی اسلام ہے، یہی سب کچھ ہے، یہاں سے ہی ملے گا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں نے اصل دین کو چھوڑ دیا، جس کے لیے عمر فاروق رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ قرآن کا حکم اتر آئے، پردے کا حکم اتر آئے، اور ہماری عورتوں پہ کوئی نظر نہ گاڑے، اور ہماری وہ عورتیں آج لباس سے مستثنا ہو گئی ہیں، اور لباس کو آج اتار دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ثقافت ہے، عنوان دیا ثقافت کا۔ یہ ثقافت ہے، یہ ثقافت نہیں، یہ بے حیائی ہے، یہ ثقافت نہیں کہا جاتا۔ ہاں باتوں میں بات آ گئی، دن تو 10 ہم نے گزار لیے، رو رو کے گزار لیے، دہائیاں ڈال کے گزار لیے، پیٹ کے گزار لیے، کھا پی کے موجیں کر لی، سب کچھ کیا۔ کبھی کسی کو یہ خیال نہیں آیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ آدمی تھے، جب فیصلہ حق کا کرنا ہے تو پھر کرنا ہے، پھر نہیں دیکھنا کوئی اور ہے یا سامنے کون۔ جہاں بولنا ہے وہاں حیدر کرار کبھی چپ نہیں رہا، وہاں بول لے۔ یہ کیا؟ ملک لوٹ کے کھا گئے، لوگ مر رہے ہیں، کس کو رو رہے ہو؟ کس کو پیٹ رہے ہو؟ وہ تو لوگ تھے حق کی آواز کو بلند کرنے والے۔ ہاں مومنہ بھی بن گئی، مومنہ عورتیں، جی ہم مومنہ ہیں، مومنہ بھی دیکھیں۔ ہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں جنہوں نے وصیت یہ کی تھی، علی رات کے اندھیرے میں کیا کرنا؟ جنازہ اٹھانا، اور رات کی تاریکی میں رخصت کرنا۔ کسی کی نظر میری میت پہ نہیں پڑنی چاہیے، زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میری میت پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ بات میرے لیے بھی بڑی آسان ہے، آپ کے لیے بھی بڑی آسان ہے، لیکن حضرت فاطمہ کے کردار پہ اتر آنا، اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہاں تو نظر کی بات ہے، اور یہاں تو کپڑے ہی اترے ہوئے، کپڑے ہی عجیب و غریب ہیں، اور ہیں کیا؟ جی اہل بیت کو ماننے والے، جی ہم فلاں کو بھی ماننے والے ہیں۔ نہیں میاں، ماننا صرف نعروں سے ہے، جس دن عمل کے میدان میں آؤ گے اس دن پتہ چلے گا ماننا یا نہیں ماننا۔ عمر فاروق نے پردے کی بات کی، اللہ نے قرآن اتار دیا، مومنہ عورتوں کی عزت و عصمت کو ڈھانپ دیا۔ اللہ یہ نہیں برداشت کرتا مومنہ عورتیں ان کی عزت و عصمت سے ہاتھ پڑے تو کہا اس کو کیا کرو؟ غیر شادی شدہ کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ سنسار کرتا۔ مومنہ کی عزت اللہ کے ہاں بڑی پیاری ہے۔ یہاں بھی عمر فاروق نے یہ بات کی، اللہ نے قرآن اتار دیا عمر فاروق کی تائید میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم اتر آیا کہ آپ اب ان سے کہہ دیجئے پردے کا حکم آ گیا ہے، اب پردے کا اہتمام کرنا ہے سب لوگوں نے۔ عمر کی زبان سے نکلا، اللہ نے کیا بنا دیا؟ قرآن بنا دیا۔ کیا کیا مقامات ہیں، کہاں کہاں کون کون سے مقامات، عمر کی زبان ہلتی گئی، اللہ کا قرآن اترتا گیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آپ کے سامنے بات کی، آپ نے کہا بس جو عمر نے کہہ دیا ویسا ہی ہوگا۔ آذان کا معاملہ آیا، نماز کی فرضیت کا حکم آیا، تو کہا آذان کیسے ہونی چاہیے، رائے لی۔ کسی نے کہا یہ اسی طرح جس طرح نصارہ وہ ایک آواز لگاتے ہیں، ناقوس میں ایک آواز لگتی ہے، اسی طریقے سے ہم بھی دیں گے۔ جی مجوسی آگ جلاتے ہیں، اس آگ کو دیکھ کے لوگ ہماری طرف نماز کی طرف، ہم بھی نماز کے وقت آگ جلا دیں گے۔
کہا یہ تو مجوسیوں کی مشابہت ہے. اب پریشان ہے کہ کس طرح کون سا طریقہ اختیار کیا جائے. اور صحابہ کو بھی خوابیں آئیں, عمر فاروق کو بھی خواب آئی, اور عمر فاروق نے کلمات کہے اذان کے کہ میں نے خواب میں یہ کلمات دیکھے سنے, اور کلمات کو دہرایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی بلاوا ہے نماز کے, اور اذان پہ آپ نے تصدیق کر دی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے کیا ہے؟ موافقت ہے. ہاں عمر فاروق وہ شخصیت ہے کہ عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں آخری گھڑیوں میں, باقی لوگ بھی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں قلم دوات لے آؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں. کچھ لینے گئے اور ساتھ ہی شور شروع ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کر دیا, عمر فاروق نے سب کو اٹھا دیا, سب کو نکال دیا. عباس تو یہاں بھی پیٹنے لگ گئے عمر پہ, اور جی وصیت لکھوان لگے سن. تو عمر فاروق نے سمجھ آ گئی کہ وصیت لکھوان لگے نے خلافت بن جانی کسی ہور دی, لہذا سب نو کٹ دیتے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا امتحان لے رہے تھے. اس امتحان میں پورے اترے عمر فاروق. کیا آپ نے کہا قلم دوات لاؤ, اور دیکھا کیا کرتے ہیں, لاتے ہیں لکھواتے ہیں یا کیا؟ عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ گئے, اور آپ نے سب کو اٹھایا اور کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی. ساری وصیت اس میں موجود ہے, احکامات موجود ہیں, آپ کا طرز عمل وہ سارا موجود ہے ہمارے سامنے, ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی خاموشی اختیار کر لی. عمر کی اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دی؟ تائید. اور یہ نہیں, پیغمبر تو وہ ہے کہ بالکل آخری لمحات میں جب زبان سے بھی الفاظ ادا کرنے مشکل تھے تو پھر بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہونٹ ہلا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کان رکھ رہی ہیں اور الفاظ سمجھ آ رہی ہیں. اگر وصیت اتنی ضروری تھی خلافت کی تو اس وقت کر دی جاتی, لیکن یہ بات نہیں. وہ بات سمجھانا چاہتے تھے, میرے بعد میری بات کو کون سمجھتا ہے؟ تو عمر فاروق. ہاں عمر فاروق کی اتنی قربانیاں, اسلام کی تاریخ ان قربانیوں سے بھری پڑی ہے. 1036 شہر عمر فاروق نے فتح کیے, اور 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے, اور عمر فاروق نے 4000 سے زائد مساجد بنوائی تھی. کیا بنوائی تھی؟ مساجد. ہاں یہ سبق پکوانا مجھے ضروری ہوتا ہے تاکہ جو ساتھ بیماری ہے وہ بیماری دور ہو جائے. ہمارا حکمران آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ثقافت کے لیے یہ ادارہ بھی بنا دو, ناچنے کے لیے یہ ادارہ بھی بنا دو, فلانے کے لیے یہ کام بھی کر دو, مسجدیں کیا کر دو؟ گرا دو. اور عمر فاروق 4000 مساجد جو شہر فتح کیا وہاں مسجد تعمیر کر. اور عمر فاروق وہ آدمی ہیں فوج کا باقاعدہ نظام, فوجی چھاونیاں, پولیس کا نظام, ڈاکخانے کا نظام, بیت المال کا نظام, وظیفے مقرر کرنا کہ جو بالغ ہونے سے پہلے پہلے اور نوکری لگنے سے پہلے پہلے, کمانے سے پہلے پہلے حکومت وقت اس کے اخراجات دے گی. یہ سارے عمر فاروق کے شروع کیے ہوئے, جو ہم نے تو نہیں لیے, غیر مسلموں نے لے لیے. بالغ ہونے سے اور کام کاج کرنے سے پہلے وظیفے ان کے لگتے ہیں, وہ دیتے ہیں وظیفہ. ہمارے ہاں کسی کی اولاد پیدا ہو وہاں تو پھر اس کے لیے وظائف دے دیتے ہیں, اور تعلیمی سلسلے بھی اس میں وظائف دیتے ہیں. یہ عمر فاروق کا شروع کیا ہوا تھا. لیکن ہم بدقسمت ہیں,
ہم نے عمر فاروق کو بھلا دیا، چھوڑ دیا۔ عمر فاروق کے احسانات اتنے ہیں، ایک احسان ہی اگر دیکھیں امت مسلمہ کی اجتماعیت پر تو وہ بھی بہت ہی عظیم احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب انصار اور مہاجرین میں آپس میں بن گئی کہ خلیفہ کون بنے گا، انصار کہہ رہے ہم میں سے، مہاجرین کہہ رہے ہم میں سے، اور عمر فاروق اسی موقع پہ عمر فاروق کا وہ کردار ہے جو آج بھی تاریخ کے اوراق میں ایک عظیم کردار ہے۔ عمر فاروق ہی تھے جو آئے اور انہوں نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان الائمۃ من قریش، امام جو ہوگا، امیر جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ اور دوسری بات کہی، مجھے بتاؤ قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کس کو کہا؟ سب نے کہا ابو بکر کو کہا مجھے بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کس کو کھڑا کیا تھا؟ سارے موجود تھے، سب کی موجودگی میں آپ نے جس کو امیر چنا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو امیر نہ چننے والے؟ مہاجرین بھی بیعت کر رہے ہیں، انصار بھی بیعت کر رہے ہیں، اور متفقہ طور پر ابو بکر صدیق کو پہلا امیر چن لیا گیا۔ یہ کس وجہ سے؟ عمر فاروق کی وجہ سے۔ اور عمر فاروق نے اپنے ہاتھ سے ابو بکر صدیق کو بٹھایا، منبر پر بٹھایا اور کہا آئندہ یہ تمہارے امیر ہیں۔ اور پھر بیعت شروع ہوئی، اور ساتھ ہی ابو بکر صدیق کا حال بھی یہی ہے۔ جب لشکر روانہ کیا اور جیش اسامہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، اب اس کو باقاعدہ روانہ کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان ساتھی ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اسامہ یہ میں لشکر روانہ کر رہا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید و تصویر کی تھی، اور مجھ پہ امارت اور خلافت کا بوجھ پڑ گیا ہے، مجھے اب اس بوجھ میں ضرورت ہے عمر فاروق کی، مجھے ضرورت ہے عمر فاروق کی، اگر تو مجھ پہ احسان کر عمر فاروق اس کو اپنے لشکر میں نہ لے جا، مجھے ہر لمحہ عمر کی ضرورت ہے۔ یہ اسامہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں ہر لمحے محتاج ہوں عمر کے علم کا، عمر کی فراست کا، عمر کی دانائی کا، عمر کی حکمت کا، عمر کی شجاعت و بہادری کا، مجھے ہر لمحے اس کی ضرورت ہے۔ یہ ہے امیر المومنین عمر فاروق۔ یہ میں نے زندگی کا ایک پہلو ابھی چھیڑا ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں عمر فاروق نے بات کی تو ان کی تائید میں اللہ نے قرآن اتار دیا، اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی آپ نے تائید فرما دی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی جو ہمارے موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں، اس میں آج ضرورت ہے اس بات کو بیان کیا جائے عدل فاروق کی، کہ عمر فاروق انہوں نے یہ نظام قائم کیا تھا عدالتوں کا، قاضی صاحبان یہ سارے مقرر عمر فاروق نے کیے تھے، اور پھر جس طرح انصاف عمر فاروق نے کیا آج بھی وہ ضرب المثل ہے عدل فاروقی۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے عدل فاروقی کے متعلق بات ہوگی، اور پھر ساتھ شہادت کے سلسلے میں حضرت حسین کے متعلق بھی، ان کی شہادت کے متعلق بھی گفتگو انشاءاللہ جمعوں میں چلتی رہے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی عمر جیسا لیڈر عنایت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔